السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 82 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اصل ایمان والے، اصل راہ ہدایت والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شرک کی گرد اور آلودگی سے بچا لیا۔ ایک تو سیدھا سادہ شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یا اس کے آگے سجدہ کرنا، تو بہت یہ تو واضح ہے، بہت واضح ہے۔ اور دوسرے شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یاد رکھیے شرک کی چھوٹی سے چھوٹی بھی روش، چھوٹی سے چھوٹی بھی جو عمل ہے وہ چنگاری ہے جو کسی بھی وقت ہمارے ایمان کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ اور اللہ کے ہاں چھوٹے سے چھوٹا شرک بھی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا، الذین آمنوا یقین وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور انہوں نے غلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں ہے، ایمانہم ایمان کو بظلم، ظلم سے، یعنی اپنے ایمان اور شرک کو گڑبڑ نہیں کیا، اپنے ایمان میں شرک جو ہے اس کو شامل نہیں کیا یا ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ فرمایا اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، وہم مہتدون اور ہدایت والے۔ اب دیکھ لیں مختصر سی بات میں اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح طور پہ یہ بات بتا دی ہے کہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ میرے بیٹو شرک نہیں کرنا، شرک سے بچنا ہے، شرک کی آلودگی سے پاک رہنا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا نا کہ لم یلبسوا ایمانہم، یعنی ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کرو، اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان میں مسلمان کا ایمان کھرا صاف ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا ایمان جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ شرک کی آلودگی سے بھی پاک ہو۔ یاد رکھیے شرک کو پہچاننا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا کوئی آسان نہیں ہے۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں اور یہ بھیس بدل بدل کر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا اس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ اس آیت میں شرک کو ظلم کہا گیا، جبکہ ظلم کا مفہوم کوتاہی، گناہ، زیادتی یا غلطی سمجھا جاتا ہے عام طور پہ۔ تو بخاری ایک ہی حدیث مبارک ہے عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اکثر صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اینا لم یظلم ونفسا، کہ اے پیارے نبی ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، یعنی ان کا مقصد تھا غلطی، زیادتی، اپنے سے زیادتی یا دوسروں سے زیادتی۔ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس سے مراد شرک ہے۔ جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور اہم بات، لوگ اس ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جیسا کہ مشرکین مکہ دیگر لوگ یہ کہتے کہ بتوں کی پوجا پاٹ یا ان پر نظر و نیاز اس لیے نشاور کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور یہ ہماری
قیامت کے دن سفارشی بنیں گے۔ دیکھیں آج بھی ہمارے ہاں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ ہم بزرگوں کے نام جو نظر و نیاز اسی لیے دیتے ہیں۔ تو سورۃ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی تم ان بتوں کی پرستش، ان کی پوجا پاٹ، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہو کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ تو کچھ سادہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں یا ان کے مزاروں پر اس لیے جھکتے ہیں یا انہیں نظر و نیاز جو دیتے ہیں یا چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو انسان آپ اللہ کے قریب کتنا اور کیسے ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی بھی زندہ یا مدفون بزرگ میں سمجھنا یہ شرک ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین بڑے واضح طور پہ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی میں تو اے انسان تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے دوسروں کے پاس جانے کی، یا تجھے کیا شک ہے کہ میری اللہ نہیں سنے گا۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر مجھے 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں۔ ایک 5 وقت کی نمازیں، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا کہ تمہاری امت میں سے ہر ایسے شخص کو بخش دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ یعنی اتنی خوشخبری، یعنی شرک سے بچنے کی اتنی خوشخبری اور شرک پر عمل کرنے کی جو وعید ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دی۔ ابن ماجہ ابو داؤد کی اور ابن ماجہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خواہ تمہیں جلا دیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں شرک سے بچو، یہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی چونٹی کی جسے چلنے کی آواز نہیں آتی، کوئی خبر نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کو باقاعدہ طور پر شرک سے بچنے کی دعا سکھلائی۔ ہمیں ہر وقت شرک سے بچنے کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں بار بار آپ یہ شاید سمجھیں کہ میں اتنے اسباق میں متواتر اس کو میں نہیں چلا رہا، یہ قرآن پاک، میں تو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ، اور ہر آیت میں اللہ نئے اسلوب میں شرک سے بچنے کی طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ نے شرک سے بچنا ہے، اور ہدایت فرما رہا ہے کہ آپ نے شرک سے بچنا ہے۔ تو ہمارے لیے تو راہ ہدایت ہے قرآن اور اللہ کی حدیث، ان دونوں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہت بڑے گناہ سے، ظلم و عظیم سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔